الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ایک اہم سوال ہم سب کے معاشرے میں بڑھتے ہوئے فتنے سے متعلق ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ میرا کسی لڑکی سے تعلق ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ تعلق اور یہ ریلیشن شپ حرام ہے، لیکن اگر میں ایک دم تعلق توڑ دوں گا تو وہ مجھے بے وفا سمجھے گی، اور اگر آہستہ آہستہ چھوڑوں گا شاید اللہ بھی معاف کر دے اور مجھ سے وہ ریلیشن شپ بھی ختم ہو جائے۔ تو اس کے بارے میں آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ حرام تعلقات یعنی نکاح کے بغیر لڑکے اور لڑکی کے درمیان محبت، دوستی، چیٹنگ، ملاقات وغیرہ کہ اسلام میں سخت حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ یہ بہت ہی بڑی بے حیائی، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے۔ اب یہاں پر توجہ کیجئے گا، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ زنا نہ کرو، اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی اس کی طرف لے جانے والے ہر قدم، ہر بات، ہر چیٹ، ہر کال، ہر ویڈیو، ہر ملاقات جو اس کی طرف لے جانے والی ہے، یہ سب کی سب ممنوع ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، کہ اللہ کبھی بھی بے حیائی کام کا حکم نہیں دیتے۔ لہٰذا ایسا رشتہ جو شریعت کے خلاف ہو، چاہے اس میں کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، وہ دراصل شیطانی دھوکہ ہے، وہ محبت نہیں بلکہ آزمائش ہے انسان کی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، 2165 جلد اول کی روایت ہے۔ دوبارہ دہراتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ یہ اس کے ساتھ فون پہ چیٹنگ کرنا، بات کرنا، اس سے تعلق رکھنا، یہ کوئی تنہائی میں ملاقات تو نہیں ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل ایک دنیا آف لائن ہے، ایک دنیا آن لائن ہے۔ یہ آن لائن کی جو چیٹنگ، ویڈیو کالز، اکیلے بند کمرے میں اپنے جذبات کے ساتھ جو ہے وہ کسی لڑکی کے ساتھ باتیں کرنا، اس کے ساتھ ویڈیو کالز کرنا، اس کے ساتھ تعلق رکھنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بند کمرے کے اندر تنہائی میں آپ کسی لڑکی کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ ایسے موقع کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے، ان کے جذبات کو ابھارتا ہے، حتیٰ کہ ان کو غلط کام پر آمادہ کر لے۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے جسے زنا کا خیال بھی آئے تو وہ فوراً اللہ سے توبہ کرے اور اپنی نگاہ کو نیچا کرے۔ اب آپ کہیں گے میں نے زنا کا تو نہیں سوال کیا، سوال تو ہم نے کیا کہ ریلیشن شپ ہے، چیٹنگ ہے، تعلق ہے۔ تو میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ ان کاموں کی طرف بھی نہ جاؤ جو زنا کے قریب لے جانے والے۔ یہ چیٹنگ، یہ گفتگو، یہ کالز، یہ ویڈیو کالز، یہ ساری انسان کو ریلیشن شپ میں اور انسان کے قریب کرتی جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کا آخر انجام کیا ہوتا ہے؟ عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالنا۔ تو میرے عزیز دوستوں، اسلام صرف زنا سے نہیں روکتا بلکہ زنا کے قریب لے جانے والے اسباب سے بھی روکتا ہے، چاہے وہ محبت کے نام پر چیٹنگ ہو یا ویڈیو کالز ہوں یا ملاقاتیں ہوں، یہ سب کے سب زنا کے دروازے ہیں۔ اس لیے ایسے ریلیشن شپ شریعت کے اندر قطعاً حرام ہے، بالکل کسی صورت کے اندر بھی اس کی کوئی جواز نہیں ملتی۔ آپ لوگوں نے بارہا
قرآن کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی قصہ پڑھا ہوگا، جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور یاد رکھو میرے عزیزوں، جب اب بھائی کا میرے سوال یہ تھا کہ اگر میں اس کو آہستہ آہستہ چھوڑوں گا، تو اگر میں اس کو یکدم چھوڑوں گا تو وہ مجھے بے وفا سمجھے گی، اس لیے میں آہستہ آہستہ اگر اس کو چھوڑ دوں تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک صورت یہ بھی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام فوراً سے نہ بھاگتے، معاذ اللہ کا لفظ نہ بولتے، بلکہ آہستہ آہستہ اس سے دوری اختیار کرتے۔ ایک صورت یہ بھی تھی۔ نہیں میرے عزیز دوستوں، اب اس بھائی کا سوال کیا ہے کہ اگر میں یکدم چھوڑوں گا تو یہ اس سے بے وفائی ہو جائے گی، وہ اس کو بے وفائی سمجھے گی۔ میرے عزیز دوستوں، گناہ سے پیچھے ہٹنا یہ بے وفائی نہیں بلکہ اللہ رب العزت سے وفاداری ہے، اللہ کے رسول سے وفاداری کی علامت ہے، یہ دین اور شریعت اور اسلام سے وفاداری کی علامت ہے۔ اور جو اللہ سے وفاداری کرے گا میرے عزیز دوستوں، اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کرے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، انسان کسی چیز کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اللہ اس سے بہتر اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی کا سوال تھا، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے اس لڑکی کو فوراً سے چھوڑ دے گا، پہلی بات تو یہ بے وفائی شمار نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت سے، اللہ کے رسول سے، دین سے، اسلام سے، شریعت سے وفاداری ہوگی، اور اس وفاداری کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کو اس سے بہتر عطا کرے گا۔ میں نے کہا کہ اگر آہستہ آہستہ چھوڑنا ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی معاذ اللہ نہ کہتے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، بلکہ وہ بھی آہستہ آہستہ زلیخا سے جان چھڑواتے۔ لیکن نہیں میرے عزیزوں، بتلانا یہ چاہتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا، جب انسان اللہ کی رضا کے لیے گناہ کو فوراً سے چھوڑ دیتا ہے، حرام کام کو فوراً سے چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ اس کو وہ عزت عطا کرتے ہیں کہ دنیا اس کی گواہ بن جاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے جان چھڑائی، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ مانگی، گناہ سے بچے، حرام کام سے اپنے آپ کو فوراً نکالا، تو اللہ نے کیا ہوا کہ اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ اللہ نے عزت دی۔ بھائی کے اسی سوال کے اوپر مجھے ایک واقعہ بھی یاد آیا کہ شاید آپ لوگوں نے قصہ یہ سنا ہو کہ ایک طالب علم تھا مدرسے کا، مدرسہ آتا جاتا، راستے میں ایک عورت کا گھر تھا، اکیلی اور مالدار عورت تھی، اس کی نظر اس نوجوان پر پڑتی، وہ نوجوان طالب علم بڑا خوبصورت تھا، اللہ نے حسن و جمال عطا کیا تھا۔ اب وہ جب چند دن اس کو دیکھتی رہی، اس پر فریفتہ ہو گئی، دل دے بیٹھی، تو ایک دن اس نے بڑے جھوٹے انداز کے اندر اس جو ہے وہ طالب علم کو اپنے گھر بلایا، جھوٹی بات کہ میں نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا میرا کوئی کام ہے، اس کو بیٹھک میں اپنے خادم کے ذریعے سے بلوایا اور سارے دروازے بند کر دیے۔ اب اس کو ہے اس نے گناہ کی دعوت دینا شروع کی، پہلے آرام سے دعوت دی، وہ نہ مانا، پھر اس کو ڈرایا، دھمکایا کہ اگر تو میرے ساتھ گناہ نہیں کرے گا، تو میرے ساتھ بدکاری نہیں کرے گا تو میں چلاؤں گی، چیخوں گی، محلے والے جمع ہوں گے، تیری عزت پر بات آ جائے گی۔ کیونکہ وہ تقوی والا تھا اور فوراً سے گناہ سے نکلنا چاہتا تھا، حرام کام سے بچنا چاہتا تھا، اس وقت اس نے بڑا پریشان ہوا۔ اللہ نے ذہن میں ایک بات ڈالی، انسان جب حرام کام سے بچنے کی نیت کرتا ہے تو یاد رکھنا اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں۔ اب اس نے اس سے مہلت مانگی، اچھا میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن مجھے اس وقت قضاء حاجت ہے، مجھے پاخانہ اور جو ہے واش روم میں جانے کی حاجت ہے، مجھے ذرا واش روم جانے دیں، پھر آ کر میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں۔ اور وہ واش روم کے اندر گیا، اس نے فوراً سے اپنے ہاتھ وہ گندگی کے اندر ڈالے اور جتنا پیشاب اور پخانہ تھا اپنے جسم پر اس نے مل لیا۔ جب اس حالت میں باہر آیا تو عورت اس سے بھاگی، اس سے گھن کھائی، اس کو نفرت ہوئی کہ یار یہ کیا غلط کام کر کے آ گیا، اپنے جسم پہ پخانہ مل کے آ گیا ہے، اور اس عورت نے فوراً اس کو گھر سے نکالا۔ وہ طالب علم اپنے گھر گیا، اس نے غسل کیا، نہایا، مدرسے گیا۔ جب مدرسے گیا تو اس سے پوچھنے والوں نے پوچھا، استادوں نے پوچھا، اس کے ساتھیوں نے پوچھا، اے یار آج تو اس سے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے، یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟
یہ کس چیز کی جو ہے وہ تجھ سے ایک عجیب قسم کی جو آج سے پہلے ہم نے خوشبو نہیں سونگھی؟ اس نے کہا میں نے تو کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ استاد نے کہا بیٹا جو عطر استعمال کی ہے مجھے بھی دے دو، اس کو میں بھی لگا لوں، بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ بڑی دیر کے بعد اس نے پھر اپنے استاد کو سارا ماجرا سمجھایا۔ پھر استاد نے کہا کہ یہ خوشبو دنیا کی خوشبو نہیں ہے، کہ اللہ نے اس کے جسم سے جنت کی خوشبو جاری کر دی۔ تو میرا اس بھائی سے یہی عرض ہوگا کہ آپ فوراً سے اس ریلیشن شپ سے ہٹیں گے تو انشاءاللہ یہ بے وفائی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت سے وفاداری ہوگی، اور اللہ سے جب وفاداری ہوگی تو پھر اللہ رب العزت کیا انعامات دیں گے؟ یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اس لیے اگر آج تم حرام تعلق سے بچو گے، ایک دم توبہ کرو گے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو، طہارت اختیار کرنے والوں سے اللہ پسند کرتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو انسان توبہ کر لیتا ہے کسی گناہ سے، ایسے ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے فوراً سے جو پچھلی سابقہ ریلیشن شپ تھی اس سے جو ہے توبہ اختیار کریں، اور فوراً سے اس سے اپنے آپ کو اس گناہ سے نکالیں، اس گناہ سے بچیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، اگر یہ محبت گناہ کا ذریعہ ہے تو یاد رکھیے گا یہ محبت نہیں ہے۔ اگر یہی محبت سچی ہوتی تو وہ اللہ کے قریب لے کر جاتی۔ اللہ دیکھو قرآن، اسلام، شریعت محبت سے منع نہیں کرتا، بلکہ اللہ تو قرآن میں خود کہہ رہے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کہتے ہیں میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ میں نے تم میں سے ہی، تمہاری ہی جنس کی، یعنی تم ہی میں سے، تمہاری ہی اور تمہارے چچا کی، تمہارے تایا کی، تمہاری پھپھی کی ہی بیٹیاں تمہاری بیویاں بنائی ہیں میں نے، تم ہی میں سے میں نے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں۔ کیوں؟ ازواجن لتسکنوا الیہا، کہ وہ تمہارے سکون اور راحت کا ذریعہ بنے، تمہارے جسمانی سکون کا، تمہارے جذبات کے سکون کا ذریعہ بنے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور میں نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کا رشتہ قائم کیا۔ یہ اللہ خود کہہ رہے محبت اگر حلال طریقے سے ہو یہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہوگی، راحت کا ذریعہ ہوگی، تمہارے لیے رحمت بنے گی، لیکن یہ محبت اگر ناجائز طریقے سے ہوگی تو یہ بے سکونی کا ذریعہ بنے گی اور جہنم میں لے جانے کا ذریعہ۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے ناجائز تعلقات سے بچائے، اللہ رب العزت ہم سب کی ایسے گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔